ہمارے نظام شمسی کے 8 سیاروں میں سے نیپچون واحد ایسا پلانٹ ہے جس کو دوربین اور ٹیلیسکوپ کے بغیر ریاضی کے ذریعے دریافت کیا گیا تھا، کیونکہ یہ ہماری زمین سے بہت زیادہ دور ہے۔ اس کو ہم ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ نیپچون پلانٹ زمین سے کتنا دور ہے، اور کیا اس پر دن رات اور سال زمین کی طرح کا ہے یا اس سے مختلف؟ اس طرح کے تمام انٹرسٹنگ سوالاتوں کے جواب اس ویڈیو میں کلیئر ہو جائیں گے۔ تو دوستو، آج کی اس معلومات سے بڑی ویڈیو میں ہم نیپچون کو ایکسپلور کریں گے۔ تو بنا کسی بھی دیری کے شروع کرتے ہیں، ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے۔ السلام علیکم دوستو، فیوچر ایبل کی ایک اور نیو ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیپچون پہلا ایسا سیارہ تھا جسے ریاضی کے ذریعے دریافت کیا گیا۔ 1781 میں یورینس کی دریافت کے بعد ماہرین فلکیات نے دیکھا کہ سیارہ اپنے عام مدار سے تھوڑا سا باہر نکلا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے جان کاؤچ ایڈمز اور فرانس کے اربن جین جوزف نے ریاضی کا استعمال کرتے ہوئے یہ پیشن گوئی کی کہ یورینس سے آگے کسی اور سیارے کی کشش ثقل یورینس کے مدار کو متاثر کر رہی ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ معلوم کیا کہ سیارہ کہاں ہے، بلکہ یہ بھی معلوم کیا کہ اس کا حجم کتنا ہے۔ نیپچون سیارہ سورج کی طرف سے 8واں سیارہ ہے۔ یہ ہمارے نظام شمسی میں جوپیٹر، سیٹرن اور یورینس کے بعد آنے والا چوتھا بڑا سیارہ ہے، جو کہ ایک گیس جائنٹ ہے۔ یورینس اور نیپچون کو آئس جائنٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ باقی تمام سیاروں کے مقابلے بہت زیادہ ٹھنڈے ہیں۔ نیپچون کی سورج سے اوسطاً دوری 4.5 بلین کلومیٹرز ہے۔ سورج کی روشنی کو اس تک پہنچنے میں 4 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ نیپچون سورج سے اتنا دور ہے، جو روشنی ہم زمین پر دیکھتے ہیں وہ نیپچون پر 900 گنا ڈم ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ نیپچون زمین سے کتنا دور ہے۔ جب زمین اور نیپچون سورج کے ایک ہی طرف اپنے قریب ترین ہوتے ہیں تو وہ 4.3 بلین کلومیٹرز کے فاصلے پر ہوتے ہیں، لیکن جب سیارے سورج کے مخالف سمتوں پر ہوتے ہیں تو 4.7 بلین کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ نیپچون کا قطر 49,530 کلومیٹرز ہے، جو زمین کے قطر سے 4 گنا سے زیادہ چوڑا ہے۔ نیپچون کا حجم زمین کے حجم سے تقریباً 58 گنا زیادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ نیپچون کے اندر 58 زمینیں فٹ ہو سکتی ہیں۔ نیپچون کو سورج کے گرد اپنا ایک چکر پورا کرنے میں زمینی 165 سالوں کا وقت لگتا ہے، یعنی اس کا ایک سال 60,190 زمینی دنوں جتنا ہے۔ یہ سورج کے گرد اوسطاً 5.43 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ نیپچون کا سال زمین کے مقابلے کافی لمبا ہے، مگر اس کا دن زمین پر ایک دن سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیپچون اپنے محور پر بہت تیزی سے گھومتا ہے۔ اس کا ایک دن زمینی 16 گھنٹے کا ہوتا ہے، جبکہ زمین پر ایک دن 23 گھنٹے 56 منٹ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ نیپچون اندر سے کیسا دکھتا ہے۔ نیپچون کی اندرونی ساخت یورینس سے ملتی جلتی ہے۔ نیپچون کی 4 لیئر ہیں۔ سب سے اوپر بادل ہیں اور اس کے نیچے دوسرے نمبر پر ہائیڈروجن، ہیلیم اور میتھین ہے۔ اس میتھین گیس کی وجہ سے ہی نیپچون بھی یورینس کی طرح نیلے رنگ کا نظر آتا ہے، کیونکہ میتھین گیس سورج کی آنے والی روشنی کو جذب کر لیتی ہے اور نیلی روشنی کو واپس خلا میں ہی چھوڑ دیتی ہے۔ اسی وجہ سے نیپچون بھی یورینس کی طرح نیلے رنگ کا ہی نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری لیئر پانی، امونیا اور میتھین کی برفانی تہہ پر مشتمل ہے، اور چوتھے نمبر پر مرکز یعنی کور، جو یورینس کی طرح سلیکیٹ، نکل اور لوہے پر مشتمل ہے۔ یہ کور زمین سے بڑا ہے اور 10 سے 15 گنا وزنی بھی ہے۔ اس کا درجہ حرارت تقریباً 5400 ڈگری سیلسیس تک گرم ہے۔ نیپچون کی تشکیل اسی وقت نظام شمسی کے باقی حصوں کی طرح گیس اور دھول کی ایک بڑی گھومنے والی ڈسٹ سے ہوئی تھی۔ ماہرین فلکیات کا خیال ہے یہ سب کچھ 4.5 بلین سال پہلے ہوا تھا۔ تو نیپچون کی عمر تقریباً 4.5 بلین سال ہے۔ تو آگے آپ کو بتاتے چلیں کہ نیپچون کے بھی زحل کی طرح حلقے ہیں۔ نیپچون کے گرد کئی دھندلے حلقے ہیں۔ 3 اہم حلقے ہیں جو بہت پتلے اور سیاہ ہیں۔ یہ چھوٹے پتھروں اور دھول سے بنے ہیں۔
اس کے حلقے چاروں طرف سے ایک جیسی موٹائی نہیں رکھتے۔ انگوٹھیوں کے ایک ایسے حصے ہیں جو حلقوں کے دوسرے علاقوں سے زیادہ موٹے ہیں۔ ان موٹے حصوں کو رنگ آرکس کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ رنگ آرکس بھی مڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ نیپچون کے حلقے اتنے سیاہ اور دھندلے ہیں، اسی لیے وہ 1990 کی دہائی تک دریافت نہیں ہوئے تھے۔ نیپچون کے 14 چاند ہیں۔ سب سے بڑا چاند ٹائٹن ہے۔ ٹائٹن زمین کے چاند سے تھوڑا چھوٹا ہے اور اس میں فعال آتش فشاں ہے۔ یہ واحد چاند ہے جو اپنے سیارے کی گردش کے مخالف سمت میں چکر لگاتا ہے۔ نیپچون کے چند دوسرے چاند نیریڈ، پروٹیوس، لاریسا، ڈیسپنا، گالیٹا، تھیلیسا اور نیاڈ ہے۔ یہ چاند ٹائٹن سے بہت چھوٹے ہیں اور نیریڈ کے علاوہ 1999 میں وائجر خلائی جہاز نے ان کے ذریعے اڑان بھرنے تک دریافت نہیں کیا تھا۔ نیپچون پورے نظام شمسی میں سب سے عجیب موسم رکھتا ہے۔ اس میں انتہائی تیز ہوائوں کے ساتھ بڑے طوفان ہیں۔ اس کے ماحول میں سیاہ دبے ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں۔ نیپچون کا اوسطن درجہ حرارت -214 ڈگری سیلسیس ہے۔ نیپچون کے مقابلے یورینس زیادہ ٹھنڈا ہے، یعنی یورینس نظام شمسی کا کولڈسٹ پلینٹ ہے۔ نیپچون پر ایک عظیم سیاہ جگہ ہے جس کو گریٹ ڈارک سپاٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نیپچون کے جنوبی ماحول میں ایک بہت بڑا گھومتا ہوا طوفان ہے جو کہ پوری زمین کے حجم کے برابر ہے۔ اس طوفان میں ہوائیں 1500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ناپی گئی ہیں۔ یہ پورے نظام شمسی کے کسی بھی سیارے پر ریکارڈ کی جانے والی تیز ہواؤں سے زیادہ تھی۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ نیپچون کا سورج کی طرف جھکاؤ 28 ڈگری ہے، جو کہ مریخ اور زمین کے محوری جھکاؤ کی طرح کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیپچون پر زمین جیسے موسم ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہ تو گیسوں سے بنا ہے اور ساتھ میں اس کا سال بھی بہت لمبا ہے۔ اس لیے 4 موسموں میں سے ہر موسم 40 سال سے زیادہ عرصے تک طویل ہوگا، جو زمین سے بہت مختلف ہے۔ جس طرح زمین پر ہر موسم 3 مہینے کا ہوتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہے، اور نیپچون پر ہر موسم 40 سال برداشت کرنا مشکل ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا نام کیسے رکھا گیا۔ رومیوں کو آسمان میں 7 روشن چیزوں کا علم تھا: سورج، چاند اور 5 روشن ترین سیارے۔ یہ وہ واحد سیارے تھے جو ان کے دیکھنے کے لیے کافی روشن تھے۔ بعد میں جب دوربینوں کا استعمال کیا گیا تو دوسرے سیارے دریافت ہوئے۔ ماہرین فلکیات نے سیاروں کے نام رومن خدا کے نام پر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ نیپچون ایک نیلے رنگ کے سیارے کا نام سمندر کے رومی دیوتا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ نیپچون کی گریوٹی 110% ہے۔ اگر آپ کا وزن زمین پر 100 پاؤنڈ ہے تو اس کے مقابلے میں نیپچون پر 110 پاؤنڈ ہوگا۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ آپ کو نیپچون پر کھڑے ہونے کے لیے کہیں جگہ مل جائے۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ نیپچون پر کتنے خلائی جہاز بھیجے گئے۔ نیپچون پر صرف ایک ہی خلائی جہاز بھیجا گیا تھا۔ وہ خلائی جہاز تھا وویجر 2، جو نیپچون تک 19 کلومیٹر فی سیکنڈ کی اوسطن رفتار سے 12 سالوں میں پہنچا۔ اور جو بھی ہمیں ابھی تک انفارمیشن ملی ہے وویجر 2 کے ذریعے سے ہی ملی ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ اس پر کتنے خلائی جہاز بھیجے جائیں گے اور ہمیں نیپچون کے بارے میں کتنی اور انفارمیشن ملتی ہے۔ تو دوستو، نیپچون پلانٹ پر بنی اس ویڈیو کا یہاں پر اینڈ ہوتا ہے۔ اس طرح کی مزید نالج سے بڑی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیوچر ایبل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔